فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کے زمانے میں ہم کیسے فٹ رہ سکتے ہیں، اینڈ اگر ہمیں ڈائٹنگ پلان پہ کچھ عمل کرنا ہو تو اس کو کیسے کر سکتے ہیں، اور اسی کے لیے کچھ آسان سے طریقے بتائیں۔ آسان طریقہ مشکل ہے کہ جب ان تمام تر چیزوں کی عادت ہو جائے تو پھر ان عادتوں کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ڈائٹ پلان کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ گھر کے کھانے کی عادت بنائیں۔ گھر کے کھانے کے ساتھ ساتھ گھر کے کھانے میں سبزی یعنی ویجیٹیبل اور فروٹس کو اپنے کھانے میں بڑا حصہ دیں۔ اچھا، اب میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، وہاں پر میں نے اس چیز کو پڑھا ہے کہ جو کچن مینجمنٹ ہے یہ گھر کی عورتوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، لہذا ماں کو چاہیے، بیوی کو چاہیے، یا جو بھی کچن کو ہمارے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ گھر والوں کے لیے جو کھانا بنائیں وہ کھانا جو ہے نا وہ گڈ فار ہیلتھ ہو۔ یعنی صرف ٹیسٹ کے چکر میں ایسا نہ کریں کہ ان کو یا تو نمک کا ایسا عادی بنا دے کہ نمک سے گردوں پرابلم کرتے ہیں، یا ایسی مایونیز کا استعمال، یا ایسی چکناہٹ کا استعمال، یا ایسی مٹھاس کا استعمال جس سے شوگر بڑھ جائے، ویٹ بڑھ جائے، کولیسٹرول بڑھ جائے، اس طرح کی چیزیں بڑھ جائیں تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے دیکھا ہے بعض گھروں میں کہ بچوں کو شروع سے ہی ہر طرح کا کھانا کھانے کی عادت ڈالی جاتی ہے کہ وہ سبزی بھی کھا لیتے ہیں، وہ کچی سبزی جیسے جو کچی گاجر ہے، کھیرا ہوتا ہے، ککری ہوتی ہے، کچی ہوتی ہے، مطلب ڈائریکٹ آپ کھا سکتے ہیں اس کو، ڈیفینیٹلی آپ کو اسٹیم کرنے کی، پکانے کی ضرور نہیں ہے کہ وہ ضروری ہو۔ تو اس طرح کی سبزیاں کھلائی جائیں، فروٹس کھلائے جائیں، سیزنل فروٹس کھلائے جائیں، تو الحمدللہ یہ چیزیں کھانے سے ہماری ہیلتھ بھی اچھی رہتی ہے، اور سچی بات ہے کہ ویلتھ میں بھی برکت رہتی ہے۔ کبھی کبھار کوئی جیسے کہ آپ نے برگر، بروسٹ، اس طرح کی کوئی چیزیں لے لی تو مطلب بہت کم، ریئر ہوتا ہے ایسا، لیکن اس کو اگر آپ نے پریکٹس میں لے لیا، عادت میں لے لیا، تو پیسہ بھی جا رہا ہے، صحت بھی جا رہی ہے، اور مطلب بیسیکلی لاس ہی لاس ہے، اس کا کوئی اتنا خاص آپ کو بینیفٹ نظر کہیں آپ پڑھیں گے نہیں۔ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کے ٹاپک پر کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس پر ریسرچ ہو چکی ہے، اور لوگ بچنے کے لیے باقاعدہ کولڈ ڈرنک سے بچنے کے لیے، آئس کریم سے بچنے کے لیے، جنک فوڈ سے بچنے کے لیے، اس طرح کے جو بھی ایک نان ہیلدی فوڈس ہیں اس سے بچنے کے لیے باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہیں، اور اس پر باقاعدہ لوگوں نے مطلب کہ کالمس لکھے ہیں اور بہت کچھ کہا گیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بچ کر صحت مند رہنے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قوی مومن کمزور مومن کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ قوی اور کمزور کی ایک شرح یہ ہے کہ صحت مند، قوی سے مراد صحت مند اور کمزور سے مراد بیمار ہے۔ صحت مند مومن اللہ کو بیمار مومن سے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ وہ صحت کا اپنا خیال رکھتا ہے تاکہ اپنے رب کی عبادت کر سکے، اپنے فرائض و واجبات و حقوق جو ہیں اس کو پراپرلی ادا کر سکے۔ تو اپنے اندر یہ غذاؤں کو معتدل کریں، بیلنس کے ساتھ لائیں، اور ساتھ ہی ساتھ میرا مشورہ یہ ہے کہ خود کو ایکسرسائز کی طرف لے کر آئیں، اور جو بھی ایک فزیکلی فٹنس کے طور پر رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پچھلے دنوں کووڈ نے یہ بات سوسائٹی میں بڑی واضح طور پر ڈکلیئر کر دی ہے کہ وداؤٹ امیون سسٹم یو آر نتھنگ۔ آپ کا امیون سسٹم کمزور ہو تو آپ بہت پرابلم میں آ سکتے ہیں۔ امیون سسٹم کو بہت اسٹیبلش کرنا پڑے گا، جو قوت مدافعت جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ پچھلے دنوں ابھی حال میں بھی ڈینگی کے طور پر بھی جو ریسرچ سامنے آ رہی ہیں اس میں بھی یہی ہے، چونکہ فیور ہوتا ہے، فیور سے ویسے انسان کے اندر ویکنیس پیدا ہو جاتی ہے۔ امیون سسٹم کمزور ہوگا تو وہ جو آپ کی جو لڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے اندر سے، جو بیماری سے یا اور دیگر ویکنیس سے جو مقابلہ کیا جا سکتا ہے، وہ چونکہ اس میں کمی آ جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی امیون سسٹم کو مضبوط رکھنے کے لیے اپنے اندر ایک ایسی غذائیں لیں جو آپ کو انرجی دیں۔ اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے، آپ کر سکتے ہیں، تو ڈرائی فروٹ کو بھی آپ اس میں گنجائش دیں، فروٹس کو گنجائش دیں، جہاں پر ڈاکٹر جوسز کا مشورہ دیتے ہیں اس کو آپ اپنے اس میں کھانے پینے میں لیں، انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ ہوگا۔ پروٹینز وغیرہ جن کے لیے ضرورت ہوتی ہے، یعنی گوشت بھی لیں، مچھلی بھی لیں، فش، اسی طرح رائس بھی ہیں، روٹی بھی ہے، یہ بہت ساری چیزیں جو لیں، لیکن ہر چیز کو اس کے اسکیجول کے ساتھ لیں۔ جیسے سوال میں ہوا کہ ڈائٹ پلان، تو ڈائٹ پلان بن سکتا ہے، گھر میں بھی بن سکتا ہے، باہر بھی بن سکتا ہے، مگر ڈائٹ پلان کو
सीरियस लेकर उसको ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। आपने हो सकता है जो आप मुझे देख रहे हैं, आप में से कईयों ने अपने डाइट प्लान डिज़ाइन किए होंगे और आपने अपनी वो एक्सरसाइज को भी आपने डिज़ाइन किया होगा, लेकिन आप कंटिन्यू नहीं कर सके। मैंने जो टाइम मैनेजमेंट को जो थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की है और अपने स्केड्यूल को और अपने टाइम मैनेजमेंट को जिस तरह लेकर चलना चाहिए, तो उसमें मैंने एक बात ये भी पढ़ी है कि इसमें परसेंटेज रखें कि इतनी परसेंटेज तक मैं अमल कर सकूंगा। 100% पर ना जाएं। 100% पर जाएंगे तो आपको हर वक्त अपना फेलियर ही नज़र आएगा, और आपको बार बार जब अपना फेलियर नज़र आएगा तो आपको डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो जाएगी और आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। देन एक और बात जो लिखी थी, जो मैंने पढ़ी थी, वो ये थी कि अगर आप अपने किसी भी प्लान में फेल हो गए तो इसको आप फाइनल ना समझें, अब दोबारा अपने प्लान को स्टार्ट करें, नई इंटेंशन के साथ आए, नई नीयतों के साथ, नए इरादों के साथ आए। बहुत खूबसूरत बात ये मैंने पढ़ी। तो यानी कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत सारी नीयतें करते हैं कि मैं आज के बाद बस यूँ कर लूँगा, और जैसे रात को सोते हैं कि यूँ कर लूँगा, सुबह उठते सारा इरेस हो गया, भूल गए कि यार रात को क्या नीयतें की थी, कुछ समझ ही नहीं पड़ी थी, ये भी याद नहीं आ रहा था रात को नीयत क्या की थी और रात को क्या क्या इरादे किए थे। अच्छा, खुद से किए गए वादे पूरे नहीं कर पाते, किसी और से किए हुए वादे कब पूरे करेंगे हम तो खुद अपने आप से ही मतलब कि पूरा नहीं कर सकते खुद को। तो आगे बढ़े, जिसको कहते हैं वे फॉरवर्ड, आगे बढ़े। अगर कोई एक इरादा आपका नाकाम हो गया तो आप अपने इरादों को क्यों छोड़ देते हैं? आप तो नाकाम नहीं हुआ, आपका एक इरादा नाकाम हुआ, और इरादा लाएं। इरादे कोई ख़त्म भी नहीं है, तो इरादे कोई तो नहीं कि 100 इरादे मेरे अंदर थे, 99 होगा, आखिरी रह गए, 10 साल के बाद इरादा निकालूंगा वरना सेंचुरी पूरी हो जाएगी, बाकी इरादा है ही नहीं मेरे पास। ऐसा नहीं होता। इरादे हैं। आप रोज़ाना 100 इरादे करें भाई, तो आप अपने इरादों की क्वांटिटी को क्यों आप वो कर रहे हैं कि मेरे इरादे ख़त्म हो गए? कहाँ इरादे ख़त्म हुए? जब तक जिंदा है आपके इरादे जिंदा हैं। इरादे करते रहें, अच्छे से अच्छे इरादे करें, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक इरादे करें, नीयतें करें, अज़म करें। नीयत का अगला दर्जा अज़म है। अज़म बहुत ज़्यादा, जैसे कि अब आप करने ही जा रहे हैं वो, उस तक जाएं। और खुदा ना खास्ता अगर आपको कोई फेलियर मिलता है, डाइट में मिलता है, एक्सरसाइज में मिलता है, टाइम स्केड्यूल में मिलता है, टाइम मैनेजमेंट में मिलता है, आपको जहाँ भी अपना फेलियर नज़र आता है, मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप दोबारा इसको स्टार्ट लें। कई ऐसे मैंने देखे हैं जिन्होंने सिगरेट पीते सिगरेट की आदत छोड़ी, हफ्ता, महीना, 2 माह, उसके बाद दोबारा लाइन लग गई, अब यार मेरे से नहीं छूटती। ऐसा ना करें, मेरे से नहीं छूटती। वो जो 2 महीने छोड़ी थी वो आप ही ने छोड़ी थी। जी हाँ, आप ही ने छोड़ी थी। ये आपका कॉन्फिडेंस था ना, अल्लाह ताला की रहमत से आपने 2 महीने छोड़ी ना। अब अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ अगर हो गई है तो आप उसको दोबारा स्टार्ट लें। ऐसी मैंने नशा करने वालों को नशा छोड़ते देखा है, शराब के आदियों को शराब छोड़ते देखा है। ये है, और बहुत बड़ी बड़ी बुराइयों में मुब्तला लोगों ने बुराइयां छोड़ी हैं। कई आदतें हैं जो लोग छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। क्यों? कि उन्होंने अपनी आदत को छोड़ने में अपनी हिम्मत नहीं हारी। अब अपनी हिम्मत ना हारें और अपनी चीज़ को कंटिन्यू करें अल्लाह की रज़ा के लिए। हम अल्लाह के बंदे, हमें अपना काम अपने रब की रज़ा के लिए करना है। इंशाअल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब होंगी।